ہے اور اپنے کپتان کے پیچھے کھڑی ہے. شکریہ. میں مختصر بات کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں پر ARY کا مائک پڑا ہے اور کسی بھی آئینی تحریک کا آغاز ارشد شریف شہید کی بات کیے بغیر نہیں ہو سکتا. یہاں پر آئین و قانون کی بالادستی کی تحریک پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھا رہے ہیں. تو ارشد شریف شہید جس نے آزادی رائے کے اظہار کے لیے، حق کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے، سچائی کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنی شہادت پیش کی، ان کے اقدام کو سراہنا چاہتے ہیں، ان کی شہادت کو سراہنا چاہتے ہیں، ان کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور سلام پیش کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ہیرو کو، قومی ہیرو کو، جس نے آئین و قانون کی بالادستی میں اور پاکستان تحریک انصاف کی آئین کی تحریک کے اندر ایز اے پاکستانی شہری ایک کلیدی کردار ادا کیا اور اپنی جان جو ہے اس کا نذرانہ پاکستانی عوام کے لیے پیش کیا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کمل نے آپ کو بہترین طریقے سے بتایا، مہربانوں نے بھی بتایا کہ ہماری تحریک کا جز کیا ہے. آخر پاکستان کی عوام جو ملک کے حاکم ہیں وہ یہ تحریک جیل بھرو تحریک آگے کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے آئین شکنی ہو رہی ہے. پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے شکوار آئین کو پامال کیا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے عوامی نمائندے جو پارلیمان کی توقیر کو بلند کرتے ہیں ان کو برہنہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے سابق وزیر اعظم کے خون کو ناحق روڈ کے اوپر بہایا گیا. پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے 25 مئی کو اس ملک کی بیٹیوں، ماں، بہنوں کو ان کے گھر سے، ان کے کمروں سے چادر اور چار دیواری پامال کر کے نکالا گیا. تو جس قسم کی آئین شکنی اور خوف و ہراس آپ پھیلا رہے ہیں، ہم اسی خوف کے بت کو توڑنے کے لیے مجموعی طور پر منظر عام پر آئے ہیں. ہماری قیادت صف اول میں ہے، اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر، ہر سپورٹر اور ساری خواتین جو اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں وہ واضح میسج دے رہی ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے. ہم نے اپنے لیڈر کی طرح لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے اور خوف کے بت کو مکمل طور پر توڑ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کمل نے بات کی کہ یہ پلاننگ منسٹری کی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی. میں بھی پارلیمنٹری سیکرٹری قانون و انصاف کی تھی. ہمارے دور میں ریکارڈ قانون سازی ہوئی، عوام الناس کے لیے قانون سازی ہوئی. یہاں پر حکمران آئے اپنے آپ کو کرپشن کیسز سے بری و ضمع کرانے کے لیے. ہمارے اس وقت کے لا منسٹر آئین شکن ہیں، اس وقت کے گورنرز آئین شکن ہیں. پاکستان کے صدر نے ایک تاریخ دی ہے، آپ کو بتایا ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کر پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں. آپ کو تاریخ دی ہے. لیکن جو ہمیں کہتے تھے کہ ہم عوام کے اندر مقبولیت رکھتے ہیں وہ عوام میں جانے سے گھبرا رہے ہیں. یہ مریم نواز کہتی تھی کہ ہم عوام میں ہیلمٹ پہن کر نہیں جا سکتے. آج خود بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ آپ کے سامنے 500 ورکر نہ کھڑے ہوں تو کیا آپ پاکستان کی عوام کے سامنے کھلے عام جا سکتی ہیں؟ پاکستان میں اس وقت جو عدم استحکام کی صورتحال ہے اس کا ایک ہی واحد حل ہے اور وہ ہے شفاف انتخابات. اور پاکستان کا آئین ہمیں انتخابات کا حق دیتا ہے. پاکستان کا آئین پاکستان کے عام شہری کو ووٹ کا حق دیتا ہے. ان کو یہ حق دیتا ہے، اس ملک کے حاکم وہ ہیں، ان کو حق دیتا ہے کہ اپنے عوامی نمائندوں کا انتخاب کر سکیں. لیکن ان سے ان کی خواہشات کے برعکس اور آئین ماورا آئین ان سے اس حق کو چھینا جا رہا ہے. الیکشنز کے اندر التوا کیا جا رہا ہے اور جو بھی یہ التوا کر رہا ہے وہ آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگنا چاہیے. وہ آئین شکنی کر رہا ہے اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے کھلے عام کر رہا ہے. آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج دیکھا ہے کہ لاہور کے باشعور لوگ، لاہور کے زندہ بہادر دلیر لوگ کس طرح اپنی گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ایک شہر ہے، یہ پاکستان کے قصبے سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے مجھے جیل میں ڈالو کی آواز بلند ہوگی. کیونکہ پاکستان کی عوام تنگ آ چکے ہیں، وہ تنگ آ چکے ہیں اس گھٹن کے ماحول سے جہاں پر آزادی رائے کا اظہار غداری ہوتا ہے. ہم نے آپ سے واضح طور پر کہہ دیا ہے، آپ ایک کام کیجئے، ایک ایک کر نہیں، 22 کروڑ عوام کو ایک ساتھ جنبش قلم
آپ غدار ڈکلیئر کیجئے، ہم تیار ہیں، اور ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام کو پابند سلاسل کر دیجئے۔ جمہوریت آپ ہیں، آپ کا وہ پارلیمان جس کے اوپر آپ مسلط ہیں، صرف وہی جمہوریت ہے۔ کسی بھی مہذب جمہوری نظام کے اندر عوام جمہوریت کا مرکز ہوتے ہیں، عوام کی رائے عامہ صف اول ہوتی ہے، لیکن آپ نے عوام کی آواز کو دبایا ہے، آپ نے ان کی خواہشات کا گلا گھوٹا ہے، آپ نے ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے، اور اب آپ ان کے سامنے آئین شکنی کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز کو بھی بلند مت کرو۔ ہم نے آج خوف کے بت کو توڑا ہے۔ آپ نے حقیقی آزادی کی تحریک اور خوف کے بیچ میں صرف جیل جانے کی ایک چیز تھی، ہم نے آج کہہ دیا کہ آپ ہمیں جیل میں بھی ڈال دیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سفر ہم پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہم یہ سفر طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک میں خواتین پولیس اسٹیشن جانے سے گھبراتی ہیں۔ میں قانون دان ہوں، میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں ہم پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہتے۔ یہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جیل میں پابند سلاسل کرو، ہمیں بند کرو، کیونکہ ہم اس تحریک کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہی آگے چلائیں گی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر۔ تو آپ اس قسم کی عوام کو جو خوف کے بت کو مجموعی طور پر توڑ چکے ہوں، ان کو آپ ہراساں اور نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی، انشاءاللہ پاکستان حقیقی آزادی کا حصول کرے گا اور اپنے محسن عمران خان کی قیادت میں کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔